السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی ہم مزیدار کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء شامل ہے، وقت پر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں اور روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ نرگس اور گڈو دونوں آپس میں دیورانیاں اور جیٹھانیاں تھیں۔ دونوں کے گھر آمنے سامنے بنے ہوئے تھے، یعنی دونوں کے گھر ایک ساتھ آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ نرگس کا بیٹا جو کہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اس نے ولید کی لڑکی کو پسند کیا تھا اور یہاں لا کر اس کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور دوسری طرف گڈو کا بیٹا یہیں دیہات میں رہتا تھا۔ وہ بالکل سادہ تھا اور اپنے باپ کا ریسٹورنٹ چلاتا تھا، یعنی اپنے باپ کا چائے کا ڈھابہ چلاتا تھا، جس میں وہ چائے کے ساتھ سموسے، پکوڑے اور دوسرے سنیکس بیچتے تھے۔ گڈو کا بیٹا بہت سلجھا اور شریف تھا، جبکہ نرگس کا بیٹا باولا اور عجیب سا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتا تھا اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اب جو وہ اپنی بیوی لایا، اس نے یہاں پر اپنے طرز سے، اس کی ماں نے یہاں پر اس کی شادی کی اور چھت پر چڑھ کر گڈو کو آوازیں لگانے لگی، گڈو گڈو آؤ میری بہو دیکھو، دیکھو سارے زمانہ میری بہو دیکھ رہا ہے، کیسی بہو ہے میری، جو کہ فلائٹ سے آئی ہے، انگلش بولتی ہے اور بہت ماڈرن ہے، جبکہ تم اپنی بہو کو دیکھو۔ گڈو بھی اپنی بہو کو لے کر چھت پر آ جاتی ہے۔ اس کی بہو بہت سلیقہ مند ہوتی ہے۔ وہ آ کر چھت پر ہی اپنی نرگس ساسو ماں کو سلام کرتی ہے، جو کہ اس کے شوہر کی تائی لگتی تھی، ان کو سلام کرتی ہے، جو کہ بہت سلیقے طریقے والی ہوتی ہے، جبکہ نرگس کی بہو گڈو کو منہ بھی نہیں لگاتی اور اپنے نخرے میں رہتی ہے۔ تو گڈو اور نرگس اپنی بہو کو نیچے بھیج دیتی ہیں۔ گڈو نرگس سے کہتی ہے، دیکھو نرگس، چاہے تمہاری بہو ولید کی ہی ہو، لیکن اس میں کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ دیکھنا تمہارے ساتھ آگے چل کر کرے گی کیا، یہ تو انسان کو انسان نہیں سمجھتی۔ جبکہ میری دیہاتی بہو کو دیکھو، جو کہ بڑے دل کی مالکہ ہے۔ آج شادی کا پہلا دن ہے، اس نے مجھے ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور دیکھو میرے کتنی خدمت کر رہی ہے۔ اب نرگس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ظاہری چمک دھمک انسان کے کردار اور اخلاق کی عکاسی نہیں کر سکتی۔ اس نے صرف اپنی دیورانی گڈو کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کی پسند میں ہاں ملا لی۔ اگر وہ چاہتی تو اس کا بیٹا اپنی ماں کی پسند کی لڑکی بھی کر لیتا، لیکن اس نے کبھی بیٹے کو قائل ہی نہیں کیا، بلکہ خوش ہو گئی کہ خاندان میں آج سے پہلے کسی کی اتنی ماڈرن بہو نہیں آئی، سب اس کی واہ واہ کریں گے اور اس کی تعریفیں کریں گے۔